السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صدقہ خیرات کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی دیں، جو بھی خرچ کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیجیے۔ کسی اور غرض سے اپنے پاکیزہ عمل کو ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ کسی کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام نہ کیجیے۔ جن کو آپ نے دیا ہے، آپ ان سے یہ آرزو ہرگز نہ کیجیے کہ وہ آپ کا احسان مانیں، آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ کی بڑائی کرے۔ مومن اپنے عمل کا بدلہ صرف اپنے اللہ سے چاہتا ہے اور کسی سے نہیں چاہتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 261 سے 274 تک کے صدقہ خیرات کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرے گا، ایک دانے کی مانند ہے جس میں 7 بالیں اگے گی، ہر بال میں 100 دانے ہوں گے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے، اس مثال سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم ایک دانہ بھی خرچ کرو گے تو 700 گنا بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ارے میرے پاس تو اتنا تھوڑا ہے، اب میں اگر اس میں سے خرچ کروں گی یا کروں گا تو کم ہو جائے گے یا میری ضرورت کے لیے نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بالکل بھی یہ نہ سوچیں۔ جو آپ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بڑھا کے دے گا۔ آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا، آپ کی دولت میں، آپ کے پیسے میں، آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ تم ایک دانہ بھی خرچ کرو گے تو 700 گنا، جیسے ایک دانے میں 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے، مطلب آپ ایک دانہ ڈالو گے تو میں آپ کو اتنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم کچھ خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کوئی خیرات یا تم کوئی نظر مانو، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر یعنی سب کے سامنے دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر اس کو چھپاؤ اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب اعلانیہ بھی دے سکتے ہو اور چھپا کے بھی دے سکتے ہو، اگر چھپا کے دو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دور کر دے گا تمہارے گناہ۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو تم مال خرچ کرو گے اپنے ہی واسطے، جو تم خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، تمہیں پورا ملے گا۔ اور جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن کو، پوشیدہ اور ظاہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، پھر ہمارے ذریعے کسی کو دیتا ہے، پھر ہمارے وہ دینے پہ خوش ہو کے ہمیں اور دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے، وہ کسی کے لیے کوئی بھی چیز کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھ سکتا، کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے تھوڑا ہی صحیح، ضروری نہیں ہے کسی کے اوپر مال خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہو یا ہم بہت زیادہ دولت مند ہو، تھوڑا تو تھوڑا، ایک کھجور ہی صحیح، جتنا ہماری حیثیت ہے ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اسے خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں خدا کی راہ میں اپنی پاک کمائی خرچ کرو۔ اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تمہیں عزیز ہے۔ تو جو صدقے میں دیا ہوا مال ہوتا ہے نا، وہ آخرت کی زندگی کے لیے بھی جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بھلا مومن یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خراب اور ناکارہ مال جمع کرائے، ہے نا؟ دیکھیں، ہمارے لیے ہم کچھ جمع کرتے ہیں، کوئی اچھی چیز ہمارا اسٹور کر کے رکھتے ہیں، تو ہم لوگ اچھی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں نا۔ تو ہم ہمارے لیے جو اچھا سوچتے ہیں نا، تو ہم صدقہ خیرات کے لیے بھی اچھی چیزیں خرچ کریں۔
اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو بالکل بھی گندی چیزیں یا جو چیز ہم نہیں پسند کرتے وہ ہم ان کے لیے دیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل نہیں پسند. اور دیکھیے اگر ہم کسی کو دیتے ہیں مال یا کسی کو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس پہ احسان نہیں جتائی. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ دینے کے بعد ان کے ساتھ میں ایسی بد اخلاقی سے یا ایسے غرور سے پیش آتے ہیں کہ دے کے بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم کو نہیں دیتا. تو ہمیں بالکل بھی ان لوگوں کے ساتھ میں بدتمیزی سے بد اخلاقی سے نہیں پیش آنا چاہیے. فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ تو نرمی کا سلوک ہی کرنا چاہیے. پہلی بات تو نہ انہیں ڈانٹیے، نہ ان پر رعب جمائیے، نہ ان پر اپنی برتری کا اظہار کیجیے کہ میں گریٹ ہوں. اور سائل کو دینے کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہو تب بھی نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے آپ اس سے معذرت کیجیے تاکہ وہ کچھ نہ پانے کے باوجود خاموشی سے دعا دیتا ہوا رخصت ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل آیت نمبر 28 میں فرمایا ہے کہ اگر تم ان سے اعراض کرنے پر مجبور ہو جاؤ اپنے رب کے فضل کے توقع رکھتے ہوئے ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ہر جگہ ہر چیز کا طریقہ بھی بتایا. ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر بات کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کہاں کیا کرنا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ لوگ صدقہ خیرات کریں گے، ان کو ان کی نیکی ملے گی. اب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی دینے کو نہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جو مال، پیسہ، صدقہ صرف اسی سے صدقہ ہوتا ہے، دولت سے. صدقہ آپ اپنی جو حرکتیں ہیں، اپنی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں لایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن اور ہر چیز کی نالج دی، تو ہم اللہ کی راہ میں اس کو پھیلائیں. اس کو اللہ کی راہ میں پھیلانا، اس کو اللہ کے لیے خدمت کرنا، لوگوں کی مجبوروں کی، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی کو راستہ چلنے میں راستہ کراس کر کے دے دینا. راستے میں اگر کوئی کیلے کا چھلکا بھی پڑا ہے تو اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے تو کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. کسی کے یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھرانا بھی صدقہ ہے. تو بہت سی آسان باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ جتنا ہے، اگر آپ کے پاس جتنا ہے، ایک کھجور کی حیثیت ہے، آپ اتنا دو. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کھجور لاکھوں پہ سبقت لے جائے. آپ کی نیت اتنی اچھی ہوگی کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے اس میں سے ایک کھجور بھی کسی کو دے دیا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں تو اللہ کی رضامندی چاہیے نا، اللہ کی محبت چاہیے نا. اللہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو پھر اس کے بعد زندگی میں ہمیں کوئی غم نہیں رہے گا. آخرت کا سوچ کے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ کی راہ میں دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں نیک کام کرنے والا، اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنے والا، لوگوں سے محبت سے، نرمی سے پیش آنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی نیک توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اللہ ہمیں وہ بڑھا کے دے گا، لیکن ہمیں یہاں پہ بخل یا کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہمارا دل میں خوشی ہونی چاہیے. ہمیں ہر بات میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے بعد فخر و غرور نہیں ہونا چاہیے. لوگوں پر اپنی بڑائی نہ جتائیں، بلکہ یہ سوچ کر ہمیں لرزنا چاہیے کہ معلوم نہیں خدا کے ہاں میرا صدقہ قبول ہوا یا نہیں. اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے صدقے کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ تو ہماری ایک نیکی کو قبول فرما. اگر آپ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کر لیتے ہو نا تو دل میں اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بولو
ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ تقبل منا، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کر لے پروردگار۔ دیکھیے میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ نہیں کرتے ہوگے، سب صدقہ خیرات کرتے ہوگے، لیکن کبھی کبھی ہم لوگ غافل ہو جاتے ہیں، تو بس میں بھی اپنی غفلت سے ہٹوں، آپ لوگوں بھی دے رہے ہو تو اور زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، مجھے بنائے، اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔